لندن میں بیٹھا شخص سازش کر رہا ہے، امریکہ سے سازش ہو رہی ہے، ہو لندن میں رہی ہے اور ہو پاکستان کے وزیر اعظم کے خلاف رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے عمران خان صاحب کہ جس کو -1 کرنے آپ چلے تھے، آج آپ خود مان رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاست کا محور میاں محمد نواز شریف ہے۔ آپ یہ بات خود مان رہے ہیں کہ آج پاکستان کے اندر عدم اعتماد اگر کامیاب ہوئی ہے، جو آئینی طریقہ ہے، اس کے پیچھے پوری پلاننگ نواز شریف کی ہے۔ تو یہ آج جیت ہے محمد نواز شریف کے بیانیے کی کہ ووٹ کے ذریعے پاکستان کے منتخب نمائندے کو آنا اور جانا چاہیے۔ اور آپ اتنے بدقسمت شخص ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں اگر کوئی پارلیمان میں عدم اعتماد کے ذریعے پاکستان کی عوام نے مسترد کیا ہے تو اس کا نام عمران خان ہے، کیونکہ عوام کو پتہ ہے کہ عمران خان ایک جھوٹا شخص ہے، ایک چور شخص ہے، ایک منافق شخص ہے، یہاں تک کہ پاکستان کے بیت المال میں ڈاکہ ڈالا اور یوں کاغذ لہرا لہرا کے یہ بتاتے ہیں کہ میں نے 20% پہ خریدا تھا۔ ہمیں پتہ ہے آپ نے 20% پہ خریدا تھا، 20% پہ اس لیے خریدا تھا کہ 20% پہ 3 کروڑ دینا پڑتا تھا اور 50% کے اوپر 8 کروڑ دینا پڑتا تھا، اس لیے 20% پہ خریدا تھا۔ یہ سوچا آپ نے کہ اگر میں 20% پہ یہ انگوٹھی، یہ کف لنکس اور یہ گھڑی خرید لوں گا تو جب میں اس کو 18 کروڑ کی کاروبار کے لیے بیچوں گا تو مجھے اتنا منافع ہوگا۔ یہ ہے آپ کی اصلیت کہ جو توشہ خانہ کے تحائف بیچے، جو پاکستان کی عوام کی معیشت بیچے، جو IMF کو، جو اسٹیٹ بینک کو IMF کے حوالے کرے، جو پاکستان کی عوام کا اپنے دستخط سے آٹا چینی بیچے، جو روزگار بیچے، جو کشمیر کو بیچے، اس کی اصلیت پاکستان کی عوام جانتی ہے۔ ادھر آ رہے ہو نا جو اناؤنسمنٹس کر رہے ہیں کہ میں دھرنا دینے آ رہا ہوں، دھرنا تو تمہاری قسمت میں دینا۔ اگر آپ نے عوام کی، پاکستان کی عوام کو ریلیف دینا ہوتا تو دینے کی نیت ہوتی تو دھرنے کی کال نہ دیتے۔ اگر پاکستان کی عوام کو ترقی دینے کی نیت ہوتی تو دھرنے کی نہ کال دیتے، آج اس کرسی پر آپ ہوتے۔ لیکن پاکستان کی عوام آپ کو مسترد کر چکی ہے، آپ کی نالائکی کی وجہ سے، آپ کی نااہلی کی وجہ سے، آپ کے جھوٹوں کی وجہ سے۔ اور ایک اور بات، میں اس طرف جانا نہیں چاہتی کیونکہ سب لوگ ماؤں اور بیٹیوں والے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو اسلام کے اوپر لیکچر ہے نا، یہ آپ جیسے شخص کو زیب نہیں دیتا۔ اپنے گریبان میں جھانکیں، جب ایک انگلی دوسرے کی طرف اٹھاتے ہیں تو 3 انگلیاں آپ کی طرف اٹھ رہی ہوتی ہیں۔ نہ ہمارے جو قائد ہیں، نہ انہوں نے ہمیں اس طرف جانا سکھایا ہے، لیکن اگر غلاظت دوسروں کے بارے میں بولو گے تو وہ گند اور کیچڑ آپ کے منہ کے اوپر بھی جائے گا، کیونکہ باقی لوگوں کے منہ میں بھی زبانیں ہیں۔ اور یہ گفتگو جو آج آپ کر رہے ہیں، اس سے پاکستان کی عوام بے وقوف نہیں بنے گی، کیونکہ 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھر اور میں IMF نہیں جاؤں گا، یہ وہی جھوٹ ہیں جو آپ نے پاکستان کی عوام سے بولے ہیں۔ اور آج آپ نے 2 کروڑ لوگوں کو غریب کیا پچھلے 4 سال میں، 43,000 کا مقروض کیا پاکستان کی عوام کو، اس کے بعد آپ نے 60 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کیا، 550 ارب کی چینی چوری کی، 450 ارب کا آٹا چوری کیا، 650 ارب کی پاکستان کے عوام کی دوائی چوری کی، جو پاکستان کی عوام آج انسولن اور شوگر اور کینسر کی دوائیاں خرید رہے ہیں، وہ خرید نہیں سکتے۔ کتنے مریض مر گئے ہیں کیونکہ ان کے پاس دوائی خریدنے کے پیسے نہیں تھے۔ آپ نے عوام کی دوائیوں پہ ڈاکہ ڈالا، آپ نے کووڈ فنڈ کے اوپر ڈاکہ ڈالا، جس کا جواب آپ نہیں دیتے، اسی ڈٹائی سے جس سے کہتے ہو کہ میرا تحفہ میری مرضی۔ جو تمہاری بات نہ سنے، جو تمہاری دھمکی میں نہ آئے، جو تمہاری غنڈہ گردی میں نہ آئے، اس کو کہتے ہو استعفیٰ دو۔ کیوں استعفیٰ دو؟ اب آپ مسترد ہو چکے ہیں، اب انتظار صرف اس بات کا ہے کہ پاکستان سے فرار کب حاصل کریں گے۔ اور اس طرح کی جو دھمکیاں ہیں، وہ یہ جو سازشوں والی باتیں، یہ پاکستان کی عوام کو بے وقوف بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو کل اعلانیہ آیا ہے، اس کے بعد آپ کا سازش کا جو بیانیہ ہے وہ دفن ہو چکا ہے۔ ایک کہ میرے خلاف سازش ہوئی، امریکہ نے کی، اپوزیشن کے ساتھ مل کر کی، میڈیا کو پیسے دے کر کی، اور اس کے بعد مجھے وزیر اعظم کی کرسی سے ہٹا دیا گیا، اور پاکستان کی عوام کو کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اب بات یہ ہے کہ 4 سال تم نے پاکستان کی عوام کو لوٹا، ان کے ساتھ جھوٹ بولے، پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا،
عوام سے ان کی روٹی چھینی، ان کا روزگار چھینا، اور آج تم بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہو کہ تمہارے خلاف سازش ہوئی ہے۔ اور تمہارے خلاف اگر سازش ہوئی تھی تو جب اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد پارلیمان میں جمع کرائی، جس کو تمہارے سپیکر نے اجازت دی جمع ہونے کی، کیوں جمع کرائی؟ تمہارے مطابق تو وہ جو عدم اعتماد ہے وہ سازش کی وجہ سے ہو رہی تھی، تو آپ نے کیوں اجازت دی سپیکر کو کہ وہ تحریک عدم اعتماد پارلیمان میں جمع کرانے کا موشن جو ہے اس کو اپروو کرے؟ اس کے بعد آپ کے سپیکر نے اس کو پارلیمنٹ میں لے کرنے کی اجازت دی، جو کہ وہ لے ہوئی۔ اس کے بعد اس کا موشن پیش ہوا، اس کے بعد اس کے اوپر ووٹنگ کی اجازت دی گئی، اور جس وقت تک تمہیں پتا تھا کہ تمہارے اتحادی تمہارے ساتھ ہیں، اس وقت تک کوئی امریکن سازش نہیں تھی، اس وقت تک کوئی بات نہیں تھی کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر سازش کر رہا ہے۔ لیکن جب تمہیں پتا چلا کہ تمہارے اتحادی اور تمہارے اپنے لوگ تمہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، تمہاری نالائکی، تمہاری نااہلی، تمہارے جھوٹ، تمہاری منافقت، تمہاری لوٹ مار کی وجہ سے، اس وقت تم نے کیا جھوٹ بولنا شروع کر دیا کہ تمہارے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ اور 7 مارچ کو ایمبیسڈر کی میٹنگ ہوتی ہے، 8 مارچ کو ٹیلی گرام آتا ہے پاکستان، اس کے بعد 27 مارچ کو تمہیں یاد آتا ہے کہ تمہیں دھمکی دی جا رہی ہے اور پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے اور تمہاری حکومت کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ آپ سوئے ہوئے تھے؟ آپ کا دماغ معوف تھا کہ آپ کو 8 تاریخ کو ٹیلی گرام ملتا ہے جو ایمبیسڈر آپ کو بھیجتا ہے، اور تو آپ کے مطابق اس کے اندر لکھا ہے کہ سازش ہو رہی تھی، مجھے ہٹانے کی کوشش ہو رہی تھی، تو آپ نے 8 مارچ سے لے کر 27 مارچ تک اس ٹیلی گرام کا کیا کیا؟ آپ نے کسی کو بتایا؟ آپ نے فارن آفس، بلکہ اس میں ایمبیسڈر نے لکھا ہے، اس سائفر کے اندر ایمبیسڈر نے یہ بات لکھی ہے کہ ڈیمارش کرنا چاہیے، آپ نے وہ بھی نہیں کیا۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی حکومت سے پوچھنا چاہیے کہ کیا یہ ان کی گورنمنٹ پالیسی ہے، آپ نے وہ بھی نہیں کیا۔ تو 8 مارچ سے 27 مارچ کا جو دن ہے اس وقت آپ کیا کرتے رہے اس ٹیلی گرام کے ساتھ؟ ہاں، جس وقت ایم کیو ایم اور اتحادی آپ کو چھوڑ کے چلے گئے، باپ پارٹی چھوڑ کے چلی گئی، مینگل صاحب کو چھوڑ کے چلے گئے، آپ کے اپنے اکے اراکین آپ کو چھوڑ کر چلے گئے، اس وقت آپ کو یاد آیا کہ 27 مارچ کو کاغذ لہراؤ اسلام آباد کے جلسے میں۔ اور اس کے بعد 8 مارچ سے 27 مارچ تک جو شخص آپ کو دھمکی دے رہا تھا، جو آپ کے مطابق سازش کر رہا تھا، جو آپ کے مطابق مداخلت کر رہا تھا، 16 مارچ کو آپ نے یو ایس کی ایمبیسی میں اس شخص کو کی نوٹ سپیکر بلایا ویمنز ڈے کے اوپر۔ کیوں؟ وہ تو آپ کے خلاف سازش کر رہا تھا، اور جب کوئی ملک سازش کرتا ہے تو آپ کو دعوت نامہ دیتا ہے کہ آئیں میں آپ کو بتاؤں کہ میں آپ کے خلاف سازش کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد آپ نے جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ نے، آپ کے جو فورن منسٹر ہیں انہوں نے 21 مارچ کو جو انڈر سیکرٹری ہیں ان کو پاکستان آنے کی دعوت دی۔ وہ ملک جو آپ کو دھمکی دے رہا تھا، جو مداخلت کر رہا تھا، جو آپ کے مطابق ریجیم چینج میں اپوزیشن کے ساتھ پیسے کھا رہا تھا، ان کی انڈر سیکرٹری کو آپ نے انویٹیشن دے کے پاکستان بلایا، او آئی سی کے سائیڈ لائنز پہ آپ نے میٹنگ کی، اس کے اوپر ٹویٹ کی کہ ہماری بڑی اچھی میٹنگ ہوئی ہے اور ہم آگے پروگریسو پاکستان اور بائی لیٹرل ریلیشن شپس اور پاکستان کی ترقی کے لیے اکٹھے کام کریں گے۔ اس ملک کے ساتھ جو آپ کو دھمکی دے رہا ہے، جو آپ کی رجیم چینج کر رہے ہیں، کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ پاکستان کی عوام کو پاگل سمجھا ہوا ہے۔ اور پھر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی کل میٹنگ میں وہ ایمبیسڈر صاحب جنہوں نے وہ سائفر لکھی تھی، انہوں نے یہ بات بولی ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی سازش کا شائبہ تک نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بات بریفنگ دی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو، اور اس میں یہ تفصیلی طور پر بتایا کہ اس میں کسی قسم کی کوئی سازش کی چیز نہیں ہے۔ آپ جب آئے تھے اور آپ نے کہا تھا کہ مودی الیکشن جیت جائے گا تو کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا، تو کیا آپ ہندوستان کے الیکشنز میں مداخلت کر رہے تھے؟ آپ مودی کی حکومت کو بچانے کے لیے ان کے کیمپین مینیجر بنے ہوئے تھے جب آپ نے یہ بیان دیا تھا؟ کیا آپ ہندوستان کے الیکشنز کے اندر انٹرفیئر کر رہے تھے جب آپ نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر یہ بیان دیا تھا کہ اگر مودی جیت جائے تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور اس کے بعد، اس کے چند مہینے کے بعد آپ نے کشمیر فروشی کی اور کشمیر کو مودی کے حوالے کیا؟ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ ان کی مداخلت میں اور اس کی سازش میں ملے ہوئے تھے؟ کیا یہ بات درست ہے؟ کیونکہ یہ آپ کا اپنا بیان ہے۔ اور تیسری بات، الیکشن کمیشن استعفیٰ کیوں دے؟ کیونکہ 30 دن میں آپ کی $70 لاکھ
جو منی لانڈرنگ ہے اس کا فیصلہ دینا ہے الیکشن کمیشن نے، اور جو آپ کے فیصلے کے ساتھ یا آپ کو سوال نہ کرے، جو آپ کے اوپر انکوائری کرے، آپ سے سوال پوچھے، آپ کی انویسٹیگیشن کرے، وہ استعفیٰ دے دے۔ جو اپوزیشن آپ سے بات کرے، آپ کے پاس جواب نہ ہو تو آپ ان کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈالیں، ان کو گرفتار کریں، ان کی زبان بندی کریں، اور جو ادارہ آپ سے سوال کرے، 8 سال ہو گئے ہیں فورن فنڈنگ کو، جس میں آپ نے اکاؤنٹس کو ڈکلیئر نہ کرتے ہوئے غیر ملکیوں سے پیسے لیے، جو ثابت ہو گیا ہے۔ آپ نے اپنے ذاتی ملازمین، اپنے پاکستان تحریک انصاف کی سیکریٹریٹ کے ملازمین کے اکاؤنٹس میں پیسے منگا کر منی لانڈرنگ کی۔ آپ نے الیکشن کمیشن میں اکاؤنٹس کو ڈکلیئر نہیں کیا۔ نیشنل ڈیزاسٹر کے اوپر آپ نے پاکستانیوں سے پیسے کھائے، وہ ڈکلیئر نہیں کیا۔ آپ نے پاکستان تحریک انصاف، آپ نے بار فنڈ ریزنگ کی شوکت خانم کے لیے، اور آپ نے یہاں پارٹی فنڈز میں پیسے دیے اور اس کو الیکشن کمیشن کے اندر آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا۔ اس لیے استعفیٰ دے الیکشن کمشنر، یا پورے کا پورا کمیشن کیونکہ آپ سے سوال پوچھ رہا ہے، کیونکہ 30 دن میں اس کا فیصلہ آنا ہے؟ یہ تماشے، یہ گنڈا گردی، اور آج وہاں بیٹھ کر کیا لیکچر دے رہے ہیں کہ اتنا پیسہ بچا لینا چاہیے، یہ کر دینا چاہیے۔ اقتدار کے بعد جو خیال آئے وہ اپنے منہ کے اوپر تماچا ہوتا ہے۔ 4 سال آپ اس اقتدار کی کرسی کے ساتھ چمٹے رہے ہیں اور اس پر مسلط رہے ہیں۔ آپ نے اگر الیکشن کمیشن کے اندر اوورسیز پاکستانیز کی بات آپ آج کر رہے تھے، اگر وہ پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوا تو وہ آپ کی نااہلی نالائکی ہے۔ آج بیٹھ کے لیکچر نہ دیں۔ 28 سے زیادہ آپ کو خطوط لکھے الیکشن کمیشن نے کہ ڈی لمیٹیشن اور لمیٹیشنز کے اوپر آپ کے اوپر کوئی ہمارے پاس پلاننگ نہیں آئی، اور آج آپ مانگتے ہیں الیکشن۔ اگر آپ نے الیکشن کرانا ہوتا، یہ الیکشن تو آپ کو آج یاد آیا نا، اور یہ بیرون ملک سازش آپ کو آج یاد آ رہی ہے، تو جس وقت آپ حکومت میں تھے، جس وقت آپ وزیر اعظم کی کرسی پر مسلط تھے، کیوں نہیں الیکشن مانگا؟ کیوں نہیں اسمبلیز ڈیزالو کی اور آپ نے کہا کہ آئیں الیکشن کراتے ہیں؟ اس وقت آپ کو یہ خیال تھا کہ شاید اتحادی آپ کو چھوڑ کے نہ جائیں، آپ کو یہ خیال تھا کہ شاید آپ کے اپنے لوگ آپ کو چھوڑ کے نہ جائیں۔ اس لیے یہ باتیں، یہ تماشے، یہ دھمکیاں، یہ جھوٹ، یہ منافقت، اس کو بند کریں۔ پاکستان کی عوام آپ کی اصلیت جانتی ہے۔ توشہ خانہ کا چور، فورن فنڈنگ کا چور، پاکستان کی عوام کا آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی کا چور آج لیکچر دے رہا ہے کہ اپوزیشن۔ اور دوسری بات،